بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے علی مین گنڈا پور کو کے پی کی صدارت سے ہٹانے کے بعد جو ہے وہ بڑی صورتحال خراب ہو گئی ہے، اور گنڈا پور کے جو حامی گروپ ہے وہ بھی ابھی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو منایا جائے اور جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور آج پہنچے ہیں علی مین گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل، جہاں انہوں نے ملاقات کی ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے، اور اپنی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ پیش کیا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، میرے یہ پروجیکٹس چل رہے ہیں، میری امن و امان کی صورتحال یہ ہے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو جنید اکبر خان گروپ ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ کے لمحے ہے کہ جنید اکبر خان ان پارٹی لیڈرز میں سے ہیں جو شروع سے ہی تحریک انصاف کا حصہ ہیں، 1996 سے تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، اور لیکن علی مین گنڈا پور صاحب نے انہیں اور باقی جو لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں شاہ فرمان صاحب ہیں، عاطف خان ہے، جنید اکبر خان ہے، باقی لوگ ہیں، انہیں کارنر کیا ہوا تھا، اور اس کارنر کرنے کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر جو ہے ایک واضح خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ چند دن پہلے، بلکہ کوئی 1.5-2 ماہ پہلے جو ہے، علی مین گنڈا پور نے جنید اکبر خان کو جو ان کے پاس عہدہ تھا کے پی کے اندر، اس سے بھی فارغ کر دیا تھا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال پر شاہ فرمان اور باقی لوگوں نے کمپلینٹ کی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں جا کے، اور پھر یہ صورتحال جو ہے وہ بدلی، اور ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی جس کا باقاعدہ ایک رپورٹ بھی عمران خان کو انہوں نے پیش کی، اور وہ رپورٹ تھی علی مین گنڈا پور صاحب کی بیڈ گورننس کی اور امن و امان کی خراب صورتحال کی کے پی کے اندر، جس میں کے پی حکومت کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس پر ایکشن لیا گیا اور علی مین گنڈا پور صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن آج علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، اور انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ کوئی تقریباً 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی ہے۔ کانفرنس روم میں ہونے والی اس ملاقات میں بڑے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی۔ اس کے متعلق ذرائع بتا رہے ہیں کہ کافی لیدے ہوئی ہے، اور عمران خان نے ایک باقاعدہ چارج شیٹ کیا ہے گنڈا پور صاحب کو کہ آپ کی حکومت جو ہے کے پی کے اندر کیا کر رہی ہے، کیا کون سے منصوبے چل رہے ہیں، عوام کو کیا ریلیف دیا جا رہا ہے، امن و امان کی صورتحال کیسی جاری ہے، اور گورننس کے معاملات جو ہے وہ کس طرح کے چل رہے ہیں۔ اس پر بتایا جا رہا ہے ذرا کی طرف سے کہ گنڈا پور صاحب نے جو ہے اپنی ایک پروگریس رپورٹ پیش کی ہے عمران خان کو، اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کے پی کے اندر سب اچھا ہے، کوئی صورتحال بری نہیں ہے، اور کے پی حکومت جو ہے بڑے احسن طریقے سے کام کر رہی ہے۔ لیکن صورتحال ناظرین خراب ہو چکی ہے، اور اب جو ہے علی مین گنڈا پور صاحب کی جو وزیراعلیٰ شپ ہے اس پر بھی تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ گنڈا پور صاحب کو جو کے پی کی وزارت اعلیٰ ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں، اور ان معاملات میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس پر یہ ایکشن لیا گیا۔ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ مختلف مبینہ کرپشن کی شکایات موصول ہوئی تھیں کے پی کے اندر سے، امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے متعلق جو ہے وہ خبریں آئی تھیں بانی چیئرمین عمران خان کو، اور باقی جو معاملات تھے وہ بھی ٹھیک نہیں چل رہے تھے، پارٹی امور بھی جو ہے وہ بہتر نہیں چل رہے تھے، پارٹی کارکن جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے، پارٹی لیڈرز جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے، اور پھر سب سے بڑی شکایت جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے بھی رپورٹ پیش کی عمران خان کو، کیونکہ وہ جب سے جیل سے باہر تھیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے سی ایم ہاؤس کے پی تھا، اور وہاں پہ انہوں نے جو حالات دیکھے اس کے متعلق عمران خان کو ایک رپورٹ بھی پیش کی انہوں نے، جس پر پارٹی کو بہتر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنید اکبر خان کو پارٹی صدارت دی جائے، اور گنڈا پور کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی وزارت اعلیٰ پہ فوکس کریں، اپنی گڈ گورننس پہ فوکس کریں، اور امن و امان کی صورتحال پہ فوکس کریں۔ لیکن اس پر بھی بات چیت جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، آئندہ کچھ عرصے میں
کے پی سے متعلق کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے، اور یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ کے عہدہ سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے، اور کوئی ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر کی جو اختلافات ہیں وہ عیاں کر رہی ہے، اور جو اختلافات چل رہے ہیں، جو لیگ پولنگ جاری ہے، جو دھینگا مشتی آپ کہہ لیں، کشمکش کہہ لیں عہدوں کی، کون کس نے آگے جانا ہے، کس نے پیچھے رہنا ہے، اور اس ساری صورتحال پہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کس حد تک گروپنگ جو ہے وہ سٹرانگ ہو چکی ہے، اور جسے توڑنے کے لیے عمران خان بارہا دفعہ کوششیں کر چکے ہیں، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ پھر ایک اور بڑی اہم خبر کہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس صرف حکومتی جو جماعتیں ہیں وہی شریک ہوں گی۔ تحریک انصاف نے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ تحریک انصاف نے 7 دن دیے تھے اپنی ڈیمانڈ لکھ کے دینے کے بعد کہ ودن 7 ڈیز اگر حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا، کوئی ہمارے مطالبات پر غور نہ کیا، یہ ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے، تو پھر تحریک انصاف جو ہے اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور 28 تاریخ جو ہے وہ ورکنگ ڈیز اگر گنے تو حکومت نے یہ کہا تھا کہ 28 جنوری تک جو ہے ہم کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ سیدھا کر لیں گے، جب تحریک انصاف بیٹھے گی تو ان کے سامنے کوئی ہم چیز پیش کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی تحریک انصاف نے مذاکراتی عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور مذاکرات ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 28 تاریخ کو ہونے والے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں صرف وہی لوگ شریک ہوں گے جو حکومت اور حکومتی اتحادی جماعتوں سے ممبرز لیے گئے تھے، لیکن اس 28 تاریخ کے جو اجلاس ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ شریک نہیں ہوگی، اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس اجلاس میں کوئی اہم اعلان بھی کر سکتی ہے، اور حکومت باضابطہ طور پر حکومت کی طرف سے ابھی تک مذاکرات ختم نہیں کیے گئے، اور 28 تاریخ کے اس اجلاس کے بعد جو ہے حکومت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ باضابطہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف نے جو ہے اپنا پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، اس لیے یہ مذاکرات ختم ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اب تک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ صرف تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں، ہم مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اب جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ حکومت بھی فائنلی یہ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے اس میں کوئی اپنا پازیٹیو رسپانس نہیں دے سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صورتحال چل رہی ہے کہ جو عمران خان کے کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ اس پہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کی بھی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی، اور سپریم کورٹ نے دونوں فریقین یعنی کہ تحریک انصاف کو بھی اور حکومت کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ اپنا جواب لے کے آئیں۔ آپ کے لمحے ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ چیلنج کی گئی تھی، لیکن سماعت نہیں ہوئی تھی۔ آج سماعت ہوئی ہے، یعنی کہ سوموار کے روز اس کیس کی سماعت کی گئی، اور دونوں فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا۔ آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں ناظرین اس حوالے سے کہ بڑی خبریں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔